کہ بعض گمان گناہ ہے۔ یہ لفظ، یہ ترجمہ بتا رہا ہے اچھا گمان تو درست ہے، تو غلط گمان وہ گناہ ہے۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا ٹوہ لگانا کسی کے بارے میں کہ یار اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کیوں پہنے ہوئے، کہاں سے اس کے پاس دھن دولت آ، تو اس کی ٹوہ میں لگ جانا، یا اس میں کوئی اور چیز دیکھی تو اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، پیٹھ پیچھے اس کا گلا شکوہ۔ اور ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ سامنے تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور وہی آدمی پیٹھ پیچھے جا کر اس کے گلے کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس معاشرے میں تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے ساتھ کھائیں گے، آپ کے ساتھ پئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے پیار و محبت کا دعویٰ کریں گے، لین دین کریں گے، آپ کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہوں گے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ مجبور ہے پھر آپ کی جڑ کاٹیں گے، پیٹھ پیچھے جا کر دوسروں کے سامنے اس کا گلا شکوہ غیبت، اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ آدمی سب سے اچھا ہے، مفہوم بھی ہے ایک حدیث شریف کا، کہ جو سامنے بات کرے کہ آپ میں یہ کمزوری ہے، آپ میں یہ غلطی ہے، آپ اپنی غلطی دور کر لیں۔ جو پیٹھ پیچھے جو ہے وہ خام خواہ باتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ چغل خور، غیبت کرنے والے کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس کا بھائی مر جائے، انسان، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے انسانوں کی بجائے جانوروں کو بھی بھائی بنا رکھا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، مغرب میں جو کتے ہیں ان کے نام جائیداد وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آپ کے پاکستان میں بھی ہے، آپ توجہ نہیں کرتے۔ جو جانور جن سے وہ کمائی کرتے ہیں، خاص کر محرم الحرام میں جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، آپ کبھی گہرائی میں جائیں ان کے نام بھی زمینی الاٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، نیکی کے کام میں نہیں، برائی کے کام میں۔ اور میں ایک جگہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ کتوں کو تو ایک مکھن وکھن چلو گھی وغیرہ کھلاتے پلاتے ہیں، اچھے سے اچھے صابن سے نہلاتے ہیں، بلکہ شیمپو سے اسے خوشبو لگاتے ہیں، اس کے رہن سہن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ نسل کا کتا ہے، ہم بڑی دور سے لائے تھے، اب آپ نے یہ کرنا ہے میں مر بھی جاؤں تو اس کی جو آگے نسل ہے وہ چلتی رہے، یہ جو جگہ ہے، یہ زمین ہے، اس کی آمد ہے، اس کے نام ہے، اس کو کھلاتے پلاتے رہنا، اس کی نسل ختم نہ ہو۔ میں نے کہا بات تو درست ہے، کتا ہی کتوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہ ہماری نسل ختم ہو نہ ان کی نسل ختم۔ آگے فرمایا یعنی بھائی بھائی کا گوشت کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، کس سے؟ گوشت کھانے سے۔ تو غیبت نہ کرو، ترجمے پر آپ غور کریں کہ یہ
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یہ بری بات، اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، یعنی گوشت کھانے سے بھائی کا اور مردہ بھائی کا، تو غیبت نہ کرو۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ گویا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر رکھو، یہ ترجمے پر بھی غور کریں گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ جو ترجمہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سرکاری اداروں میں یہ ترجمہ پڑھا جاتا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے پاکستان کے سرکاری اداروں میں، تو ترجمہ یہی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مولانا قاری فتح محمد خان جلندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ کا ڈر رکھو، ایک ہے اللہ سے ڈرو، بہت اچھا، ایک ہے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی آپ جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، ان اللہ، بے شک اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ غیبت، چغل خوری کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اگلا، الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یہ تشریح طلب بات ہے۔ ایک ہے ضروریات زندگی، اس مال کا حساب نہیں ہوگا، آپ نے بچوں کو کھلایا پلایا، خود کھایا پیا، جائز ذرائع سے کمایا اور جائز چیز کھائی یا بچوں کو کھلائی، اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ جمع کرنے میں شامل نہیں ہوتا۔ امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، سیدنا و مولانا و ملجانا و رفیقنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا، اللہ نے ان کو بہت دولت دی تھی، کہ وہ دین پر بھی خرچ کرتے تھے، اور دین پر خرچ کرنا یہ گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ یا بعض لوگوں کو یہ غلطی لگ جائے کہ اگر کوئی آدمی 4 پیسے علیحدہ بچت کی طرح جمع کرتا ہے کہ جب یہ پیسے جمع ہو جائیں گے میں عمرے پر چلا جاؤں گا، میں حج پر چلا جاؤں گا، تو یہ جمع کرنا نہیں ہے۔ یا اس نے کہا کہ یار یہ پیسے جو میں جمع کر کے کوئی اللہ کے گھر مسجد میں یہ چیز بنوا دوں گا، یا کوئی رفائی کام کروں گا، یا میں کسی غریب کی بچی کی شادی کروں گا، اور وہ ساتھ کے ساتھ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرتا رہتا ہے، تو یہ جمع کرنے سے مراد یہ جمع کرنا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اچھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو ان کی آمد ہوتی تھی وہ فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ اپنی آمد کا آدھا خرچ کرو اور آدھا بچت میں رکھو، بچت کرو تاکہ مشکل وقت میں آپ کو ہاتھ پھیلانے کی تکلیف نہ ہو۔ تو گویا بچت اور چیز ہے، جمع کرنا اور چیز ہے۔ جمع کرنا یہ ہے کہ بچوں کو نہ کھلایا جائے، وہ تکلیف میں ہو، خود تکلیف میں ہو، اور یہ پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھے۔ یہ 10 روپے روزانہ کے بھی میں جمع کرتا ہوں سرہانے میں، تو دیکھو اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ یا کسی برے مقصد کے لیے جمع کرتا ہے، یا یہ بھی جمع ہے کہ یہ ایک کی بجائے اس نے کہا کہ 500 بوری چینی کی میرے پاس آ جائے، تو ریٹ جب بڑھ جائے گا تو میں بھی بڑھا دوں گا۔ اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کہتے ہیں، جمع کرنا بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دے کر مال جمع کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے مال جمع کرنا،
لوگوں پر ظلم کر کے مال جمع کرنا، غریبوں کی مزدوروں کی تنخواہیں کھا کر اور حکومت کا قرضہ پی کر دوسری ملیں بنوانا، یہ سب اس مال کے جمع کرنے میں آتا ہے۔ جو اربوں روپے جمع کرتے ہیں، جو ضروریات ہے، میرے بس یہی ایک لفظ کافی ہے، ضروریات زندگی کا جو مال ہے وہ اس میں شامل نہیں، رہن سہن ہے، سواری ہے اور ضروریات ہے۔ آگے لفظ ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے کم علم مولوی حضرات جو ہیں وہ ٹھک فتویٰ لگا دیتے ہیں، دیکھو جی اس کو شرم نہیں آتی، اس کو حیا نہیں آتی جی، اس نے جناب اتنے لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے۔ اولاً تو کسی کو کسی پر خواہ مخواہ اعتراض کی ضرورت نہیں، پھر تو جو ایسی بات کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھنا اس کے ذرائع آمد کیا ہے۔ بعض لوگوں کے ماشاءاللہ آمد کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، بڑے کاروباری ہوتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ دیکھو جی مولوی صاحب نے جو ہے نا جی موبائل رکھا ہوا ہے اتنے پیسوں کا، بڑا عرصہ ہوا یہ نئے نئے موبائل آئے، میں کہیں گیا ہوا تھا سفر میں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ذرا نماز پڑھی عصر کی، تھوڑا لیٹ ہوا، جماعت سے رہ گیا، تو اب وہ میری جیب سے موبائل گرا تو 2-4 نوجوان اس دور میں بیٹھے تھے، میں نے جیسے سلام پھیرا تو وہ مجھے ہی پڑ گئے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ ہوگا مولوی بڑا پھرتا ہے، داڑیاں رکھ رکھی ہیں، موبائل لیے پھر رہا ہے۔